وہ جس طریقے سے امنگ دی پڑھیں گے، اور اس کا جو ٹول ہے پاکستان میں وہ یہ آرٹیکل 140A جو کہ انف نہیں تھا، سیلف ایکسپلینیٹری نہیں تھا، اس لیے آج یہ بل پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں سر کیا ہے، میں اگر اس کو اور سمرائز کروں اگر بات کو، اور بالکل عام زبان میں کہنے کی بات اگر کوشش کروں، تو وہ یہ کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ ایک وزیر اعظم، 4 وزراء اعلیٰ کے پاس سارا اختیار اور پیسہ ہے، ساری چیزیں۔ آج اگر آپ سر اسی سال کا اگر بجٹ دیکھیں، میں اگر مثال کے طور پر آپ کو کہوں، اسی سال کا بجٹ دیکھیں تو 7,438 ارب روپے صوبوں کو مل رہے ہیں۔ 17,800 ارب روپے کا پورا بجٹ ہے۔ 7,438 ارب روپے 7,438 billions have been transferred to the provincial governments of Pakistan۔ چاروں صوبائی حکومتوں میں ٹرانسفر ہو گئی ہیں۔ وہ آپ نے ڈویزبل پول بنایا NFC ایوارڈ کے ذریعے۔ اب اگر آج اگر صوبہ سندھ کو 1,800 ارب روپے مل رہے ہیں، پنجاب کو 3,600 ارب روپے مل رہے ہیں، اب یہ سر یہ جو 1,800 ارب روپے یا 3,600 ارب روپے ہیں، اور اسی طرح خیبر پختونخوا کو اور بلوچستان کو، اب اس کا کوئی ٹرکل ڈاؤن میکینزم نہیں بنا ہوا۔ اب آپ نے تو ایک فارمولے کے تحت یہاں سے 7,400 ارب روپے نیچے دے دیے، لیکن اس 7,400 ارب روپے کو صوبے سے ڈسٹرکٹ تک، ڈسٹرکٹ سے ٹاؤن تک، ٹاؤن سے یونین کاؤنسل تک جانے کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے۔ اب وزراء اعلیٰ کے اوپر ہے وہ کسی ڈسٹرکٹ کو 1 روپے دیں یا 1,000 ارب روپے دیں، تو کوئی ان کا پوچھنے والا، کوئی اس کو روکنے والا، یا کوئی اس میکینزم کو بتانے والا نہیں ہے۔ یہ پرابلم ہے پاکستان کی آج، اور میں سمجھتا ہوں کہ سر یہ جو ہم نے پیش تو ہم نے کیا ہے، اس کو پیش تو ہم نے کیا ہے، اور یہ بہت اچھا ہوتا کہ 2 دن پہلے پیش ہونے اور منظور ہونے والے 26ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں یہ بل پاس ہوتا، تو شاید آج جو کچھ ہم نے آج سے 2 دن پہلے کیا ہے اس کی اونرشپ اور زیادہ بڑھ جاتی۔ 24 کروڑ لوگ پاکستان کے اس کو اون کرنے لگتے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر ہم نے اس پاکستان میں ڈیولوشن آف پاور صحیح سے کر لی تو ایک یونین کاؤنسل کے یونین کے چیئرمین کو آج 12 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ وہ کسی ہاری کا بیٹا ہو سکتا ہے، کسی مزدور کا بیٹا ہو سکتا ہے، کسی جو ہے وہ عام گھر سے تعلق رکھنے والا شخص ہو سکتا ہے جس کو ایک محلے کی ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے اس کی لیڈرشپ اس کو دی گئی ہے، اس محلے کے لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن دی گئی ہے، اس گاؤں کے لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن دی گئی ہے، اور وہ اونرشپ جاری ہے۔ یہ میکینزم اس میں موجود۔ سر مجھے بول لیں سر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور میں پاکستان کی تمام پارٹیز کو میں کہنا چاہتا ہوں، اپوزیشن کی جماعت کو بھی، میں PTI کو، پیپلز پارٹی کو، PMLN کو، PMLN نے ہمارے ساتھ ایک MOU سائن کیا اس کے اوپر، اور JUI کو اور ساری پارٹیز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بل انٹروڈیوس ہم نے کرایا ہے، یہ آپ سب کی اونرشپ اس کے اوپر چاہیے۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف میری کانسٹیٹیوئنسی کا مسئلہ نہیں ہے، میرے شہر کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے 24 کروڑ۔ دیکھیں آج ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ سینس آف اونرشپ نہیں رہی، کیونکہ آپ نے پاکستان میں 75 سالوں سے لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دی ہے۔ آپ کراچی سے بیٹھ کر لاڑکانہ کے فیصلے کرتے ہیں، آپ کوئٹہ سے بیٹھ کر جو ہے وہ پہاڑوں کے فیصلے کرتے ہیں، آپ پشاور سے بیٹھ کر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے دیہاتوں میں فیصلے کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ لاہور سے بیٹھ کر کسی کی گلی کوچوں کے پنجاب بھر کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کی چونکہ آپ نے سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دی ہے تو سینس آف اونرشپ نہیں ہے۔ اور پھر تیسری بات اس کے اندر سر ہم یہ کہنے جا رہے ہیں کہ عجیب مذاق ہے کہ جب لوکل گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہوتا ہے آپ الیکشن ہی نہیں کراتے۔ میں آپ کو مثال دوں، جس زمانے میں 2010 میں سر سندھ میں لوکل گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہوا، اگلے الیکشن 2015 میں جا کر ہوتے ہیں 5 سالوں کے بعد، پھر 2020 میں ٹینیور ختم ہوا، اگلے الیکشن 2023 میں جا کر ہوتے ہیں 3 سالوں کے۔ آپ ایڈمنسٹریٹر لگا کر، سرکاری افسروں کو لگا کر آپ ہزاروں ارب روپے خرچ کرتے ہیں، عجیب مذاق ہے۔ میں کہوں اگر کہ اس پارلیمان کا ٹینیور ختم ہو
تو آپ جو ہے وہ 2 سال جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر لگا کے پاکستان چلائیں. آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا, آپ کا فیچرز بتانے ہوتے ہیں نا مصطفیٰ قواس صاحب. سر امپورٹنٹ بات ہے. اچھا 2 منٹ اور سر, 2 منٹ اور 2 منٹ پلیز سر, میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. فیچرز بتانے ہوتے ہیں اس پہ 1 گھنٹہ. سر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں سر. امپورٹ نہیں بولوں گا اس کے بعد, لوگوں کی بات ہے, نہیں بولوں. 2 منٹ دے دیں جی, وائنڈ اپ کریں. تو سر یہ جو ہمارے ہاں سر, یہ ہم سر 5 سالوں تک آپ لوکل گورنمنٹس کے الیکشنز نہیں کراتے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اس کے اندر اس بل میں شامل ہے کہ جب تک اس کو آئین میں شامل کریں کہ جب تک ملک میں لوکل گورنمنٹ نہیں ہے اس وقت تک آپ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اور پرونشل اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ نہیں کرا سکتے. اس کو آئین میں لکھیں. اگر آپ کو الیکشنز چاہیے, اگر آپ کو وزیر بننا ہے, وزیر اعظم بننا ہے, وزیر اعلیٰ بننا ہے, MP بننا ہے, تو پہلے کونسلر بناؤ, پہلے میئر بناؤ, پھر اس کے بعد جا کر یہ آئین میں لکھیں. ورنہ یہ کیا مذاق ہے کہ آپ 5 سالوں تک جو بیسک ڈیموکریسی ہے اس کا آپ ذکر ہی نہیں کرتے. اور بہت بات ہوئی چارٹر آف ڈیموکریسی کی, جس کے تحت یہ 2 دن پہلے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہوا ہے, جو کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے سائن کیا تھا. اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کے کلوز نمبر 10 میں یہی لکھا ہوا ہے لوکل گورنمنٹ. تو اگر ایک بات کو آپ لے کر اسے جو ہے وہ اس کو آپ آئین کا حصہ بنا رہے ہیں, اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں پوائنٹ نمبر 10 جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے, جس کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے سائن کیا تھا. تو میں پاکستان کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے علاقوں کے MNAs کو جو یہاں بیٹھے ہیں دوسری پارٹی سے, ان کو جا کر ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور کہیں کہ جو بل ہم نے پیش کیا ہے سب کو اس کی مدد کرنی چاہیے, کیونکہ یہ بل پاس ہوگا, یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنے گا, تو ایک عام پورے پاکستان کے عام دہلیز پر اس سے اختیارات اور وسائل جائیں گے. ورنہ یہ اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ سے پاکستان سر نہ چل رہا ہے اور نہ آگے سر چل پائے گا. بہت شکریہ.